حسن بن صبا ایک ایسا نام ہے جسے شاید ہی کوئی مسلمان ناواقف ہوگا۔ یہ نام ذہن میں آتا ہے تو وہ بہشت یعنی جنت ارضی لازماً یاد آتی ہے جو حسن بن صبا نے وادی الموت میں بنائی تھی۔ ایک بار جو اس بہشت میں داخل ہو گیا وہ اپنے دین و ایمان کو، اپنے ماں باپ اور بچوں کو، دنیا کو اور اللہ کو بھی بھول گیا۔ اس نے حسن بن صبا کو اپنا باپ اور اپنا خدا مان لیا۔ حسن بن صبا نے اس سے کہا کہ اپنے خنجر سے اپنا پیٹ چاک کر دو، پھر تم ہمیشہ ایسی بہشت میں رہو گے جو اس بہشت سے زیادہ دل نشین اور سحر انگیز ہوگی۔ اس بہشتی نے پلک جھپکتے خنجر نکالا اور اپنا پیٹ چاک کر لیا۔ کسی سے کہا کہ اس محل کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اپنے آپ کو سر کے بل زمین پر گراؤ۔ اس شخص نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اتنی بلند چھت سے سر کے بل کود کر جان دے دی۔ یہ تھے حسن بن صبا کے فدائین جو اپنی جان دینے یا کسی دوسری کی جان لینے کو یوں سمجھتے تھے جیسے پانی کا گھونٹ پی لیا۔ تاریخ کو لرزہ براندام کر دینے والی اس داستان میں آپ کو ایسے ہی چند ایک واقعات ملیں گے جن کی تاریخ گواہی دیتی ہے۔ اس جنت کی حقیقت کیا تھی؟ میں نے اس سوال کا جواب اتنی تفصیل سے پیش کیا ہے کہ یہ 2 جلدوں پر پھیل گیا ہے۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا۔ مورخوں اور بعد کے مستند تاریخ نویسوں، وقایع نگاروں اور مبصروں کے حوالوں سے بات کی ہے۔ یہ افسانے یا من گڑت قصے ہیں۔ کسی دانشمند نے بالکل درست کہا ہے کہ حقیقت افسانے سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ اس تاریخی داستان میں ایسی دلچسپیاں ملیں گی جو آپ کو حیرت زدہ بھی کریں گی، آپ کی جذباتی دنیا کو زلزلے جیسے جھٹکوں سے ہلا ڈالیں گی۔ پھر آپ سوچوں میں کھو جائیں گے کہ یہ سب ہوا کیسے۔ یقین نہیں آتا کہ صرف ایک انسان نے لوگوں کے دلوں میں اپنی ایسی عقیدت پیدا کر لی کہ لوگوں نے اپنے ہوش و حواس بھی اس کے حوالے کر دیے اور دنیا سے لا تعلق ہو کر اسی کے ہو کے رہ گئے۔ حیران ہونے والی کوئی بات نہیں، حسن بن صبا نے انسان کی فطری کمزوریوں کو ابھارا، انسانی فطرت کی دکھتی رگوں کو مٹھی میں لیا اور انہیں ہپناٹائز کر لیا۔ اس دور میں علم نفسیات کا وجود نہیں تھا، آج کی ہپناٹزم سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، لیکن انسان اپنی تمام تر نفسیاتی کمزوریوں کے ساتھ موجود تھا، اس سے گمراہ کرنے والی اپنی اہلیت کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو انسانی زندگی کے پہلے انسان تھے، ابلیس کی فریب میں آ کر جنت سے نکالے گئے۔ میں نے اس داستان کو عنوان دیا ہے فردوس ابلیس، کیونکہ حسن بن صبا نے جو بہشت بنائی تھی وہ اس کے ابلیسی ذہن کی تخلیق تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ حسن بن صبا جیسا ماہر نفسیات اور ہپناٹسٹ تاریخ نے نہ کبھی پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد۔ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے لوگوں کو انسانی عظمت کی راہ پر ڈالا تھا، لیکن حسن بن صبا نے اپنے پیروکاروں کو انسانیت کی راہ سے ہٹا کر ابلیسیت کی راہ پر ڈال دیا۔ اس کی جنت کی اصل حقیقت حشیش میں پوشیدہ تھی۔ حشیش کو عام فہم زبان میں بنگ کہا گیا ہے، لیکن یہ بنگ سے ملتا جلتا ایک پودا تھا جس کا نشہ بھی بنگ سے ملتا جلتا تھا، مگر اثرات بنگ سے زیادہ اور کچھ مختلف تھے۔ اس سے انسان بڑے ہی حسین تصورات دیکھتا اور انہیں حقیقت سمجھتا تھا۔ اس نشے کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیاں فردوس ابلیس مکمل کر دیتی تھی۔ ان لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دی ہوئی تھی۔ یہی داستان کی وہ کمزوریاں ہیں جو اس سے اللہ کی جنت سے نکلوا کر ابلیس کی بہشت میں پہنچا دیتی ہے۔ عورت، نشہ، حقائق سے فرار اور لذت پرستی۔ حسن بن صبا سلجوکیوں کے دور حکومت میں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے عروج تک جا پہنچا۔ سلجوکی اسلام کے شیدائی، اسلام کی اکثری روایات کے رکھوالے اور مردان حر تھے۔ ایک سلجوکی حکمران نے حسن بن صبا کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن یہ شخص قبل از وقت پتہ چل جانے سے فرار ہو گیا، پھر کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ وہ کہاں گیا، کدھر ڈوبا، کدھر نکلا؟ یہ بڑی ہی دلچسپ اور سنسنی خیز واقعات سے بھرپور داستان ہے جو میں اس کتاب میں پیش کر رہا ہوں۔ فردوس ابلیس کے اس خالق نے ایک جنگجو لشکر تیار کر لیا تھا۔ چند ایک قلعوں اور میدانوں میں اس لشکر کی سلجوکی مسلمانوں کے ساتھ خونریز لڑائیاں ہوئی۔
مگر حسن بن سبا کی شاطرانہ اور زمین دوز کارروائیوں نے مسلمانوں کے قدم کسی بھی میدان میں جمنے نہ دیے۔ حسن بن سبا کے پیروکاروں خصوصاً اس کے فدائیوں کو حشیشین کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ حشیش کے نشے میں اپنی تمام پر اسرار کارروائیاں کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بڑی بڑی شخصیات کو قتل کرنے میں خصوصی شہرت حاصل کی۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی پر 4 قاتلانہ حملے کیے تھے۔ غالباً ایوبی واحد شخصیت تھی جسے حشیشین قتل کرنے میں ناکام رہے، ورنہ ان کے ہاتھوں کوئی زندہ نہیں رہتا تھا۔ اس داستان میں آپ کو یہ تفصیل بھی ملے گی کہ انہوں نے کیسی کیسی شخصیات کو کیسے کیسے طریقوں سے قتل کیا۔ تاریخ کی ایک مشہور و معروف شخصیت نظام الملک، جو بہت بڑا عالم دین اور دانشور تھا، عمر خیام اور حسن بن سبا ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے اور گہرے دوست بن گئے تھے۔ آگے چل کر تینوں کے راستے جدا ہو گئے۔ نظام الملک سلجوقی حکومت کا وزیر اعظم بنا اور حسن بن سبا کو نوکری دلائی، لیکن ایک وقت آیا کہ حسن بن سبا نے نظام الملک کو قتل کروا دیا۔ یہ اس داستان کا ایک خاص حصہ ہے جو آپ کو قدم قدم پر چونکا دے گا۔ یہ تمام سنسنی خیز اور فکر انگیز تفصیلات تو آپ اس داستان میں پڑھیں گے ہی۔ یہاں اتنا سا اور کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حسن بن سبا کی موت کے بعد اس کے فدائین پیشاور قاتل بن گئے تھے، جنہیں آگے چل کر عیسائیوں نے بھی اجرت پر استعمال کیا تھا۔ اس لیے انگریزی بولنے والی قوموں نے حشیشین کے بجائے ان کا نام اسیسن رکھ دیا۔ انگریزی میں آج تک انہیں اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ حسن بن سبا کے فدائی ابھی بھی موجود ہیں۔ میری یہ کہانی جب حکایات میں قسطوار چل رہی تھی تو اس دوران مجھے 4 خط ملے۔ لکھنے والوں نے مجھے بہت کوسا کہ میں ایک نبی کی توہین کر رہا ہوں اور جو کچھ بھی لکھ رہا ہوں یہ سب تعصب کا مظاہرہ ہے۔ ایک صاحب نے کچھ گالیاں بھی لکھی تھی، لیکن گلگت کے ایک صاحب نے اپنے خط میں لکھا، آپ اپنی یہ بکواس بند کر دیں۔ میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں کہ حسن بن سبا کے فدائی اب بھی موجود ہیں جو کسی بھی وقت آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے 1-2 نہیں کم و بیش 1 درجن مستند تاریخ نویسوں کی تحریریں پڑھ کر یہ داستان مکمل کی ہے۔ ان میں 3 یورپی مورخ بھی شامل ہیں۔ بہرحال کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، پڑھیں اور اپنی رائے خود قائم کریں۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ کتاب آپ نے شروع کر دی تو ختم کر کے ہی اٹھیں گے۔ عنایت اللہ، مدیر ماہنامہ حکایت، لاہور۔ حسن بن سبا نے یہ نقلی جنت کیسے بنائی؟ بے پناہ حسین لڑکیوں کو اس جنت میں بطور حوریں رکھنے کے لیے کہاں سے لاتا، اور کیسے اس دور میں نوجوانوں کا برین واش کر کے خودکش حملوں کی بنیاد رکھی، اور کس طریقے سے مسلمانوں کے قیمتی اور بڑے لوگوں کو ان فدائین نے قتل کر کے مسلم دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں کی تاریخ کے اس بڑے فتنے کو ختم کرنے کے لیے کیا منصوبے بنے اور کیوں اس فتنے پر قابو نہ پایا جا سکا؟ گو کہ حسن بن سبا نے اپنی فوج بنائی، لیکن وہ فوج میدان جنگ میں لڑنے کے قابل نہ تھی۔ انہوں نے تمام تر تباہی زمین دوز کارروائیاں کر کے لائی۔ تاریخ کے اس بڑے فتنے پر مشہور و معروف مصنف عنایت اللہ نے ایک تفصیلی کتاب لکھی ہے۔ اگر آپ حسن بن سبا، اس کی نقلی جنت، حشیش، خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں اور اس کے خودکش حملہ آور کے تفصیلی واقعات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، تاکہ ہم آپ لوگوں کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے حسن بن سبا کی نقلی جنت پر سیریز بنا سکیں۔ اور مزید تاریخی اور حقیقی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے نشان کو بھی دبا دیں۔